بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائیونٹ کے عالمی تبلیغی اجتماع 2023 میں انسانوں کا سمندر امڈ آیا تھا اور اس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد پہلے تمام اندازوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی، اور آج یعنی 9 نومبر سے انشاءاللہ اجتماع کا دوسرا حصہ شروع ہوگا، اور اس حصے میں پہلے سے بھی کئی گنا زیادہ افراد کی شرکت کی امید کی جا رہی ہے۔ پہلے حصے میں کتنے لوگ شریک ہوئے اور اب اگلے حصے کے کیا انتظامات ہیں، آج کی رپورٹ اسی سے متعلق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ 2 نومبر سے لے کر 5 نومبر تک عالمی تبلیغی اجتماع 2023 کا پہلا حصہ مکمل ہوا تھا، اور اس پہلے حصے میں ملک سے 5 حلقوں نے شرکت کی تھی۔ 5 حلقوں سے مراد وہ تبلیغی علاقے اور زون ہیں جن میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا۔ ان میں ایک دیر کا حلقہ تھا، دوسرا سرگودا کا حلقہ تھا، تیسرا راولپنڈی کا حلقہ تھا، چوتھا سندھ کا حلقہ تھا اور 5واں بنوں کا حلقہ تھا۔ ان 5 حلقوں نے پہلے حصے میں شرکت کی، اور ان کی شرکت کے نتیجے میں جو اعداد و شمار ہم تک پہنچے ہیں وہ بہت حوصلہ افزا ہیں، امید افزا ہیں، اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ اس کے نتیجے میں دعوت اور تبلیغ دین کی ایک نئی بہار ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں گے۔ جو عالمی تبلیغی اجتماع کی رائیونٹ مرکز کی طرف سے جاری شدہ اعداد و شمار ہیں، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے حصے میں 7واں اور سال کی جو جماعتیں نکلی ہیں وہ تقریباً 37 یعنی 37 ہیں۔ اندرون ملک جو سال بھر کے لیے لوگ گئے ہیں، اندرون ملک جنہوں نے سال کی جماعت کے لیے اپنے نام لکھوائے ہیں اور روانہ ہو گئے ہیں، وہ تقریباً 50 کے قریب جماعتیں تھیں۔ بیرون ملک سے جو مہمانوں کی جماعتیں تشریف لے کر آئی، یعنی غیر ملکی افراد جو پاکستان میں تبلیغ دین کے لیے آتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً ان جماعتوں کی یعنی اور ہر جماعت میں کم سے کم بھی 11-12 یعنی 1 درجن افراد شریک ہوتے ہیں۔ وہ تقریباً 594 جماعتیں غیر ملکی مہمانوں کی تھی جو الحمدللہ پاکستان میں دین سیکھنے کے لیے اور تبلیغ دین کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 3 چلے کی جماعتیں یعنی 4 مہینے کی جو جماعتیں نکلی ہیں عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے سے، وہ 327 تھیں، اور چلے کی یعنی 40 دن کی جو جماعتیں پہلے مرحلے میں اللہ کے رستے میں نکلی ہیں، ان کی تعداد 1380 ہے الحمدللہ۔ اور مختلف ایام یعنی 10 دن کے لیے سہروزے کے لیے جو لوگ اللہ کے رستے میں عالمی تبلیغی اجتماع سے روانہ ہوئے ہیں، ان جماعتوں کی تعداد 301 تھی۔ تو یہ اتنی بڑی جماعتیں الحمدللہ اس ایک عالمی تبلیغی اجتماع کے پہلے مرحلے سے اللہ کے رستے میں نکلی ہیں۔ اور رائیونٹ مرکز کے مطابق جو مجمع تھا، پہلے حصے میں اس مجمع کی تعداد 4.5 لاکھ افراد تھی جو الحمدللہ اس عالمی تبلیغی اجتماع میں شریک ہوا، اور دنیا بھر سے اس پر مہمان تشریف لے کر آئے۔ اور پہلے ہم رپورٹس میں بتا چکے ہیں کہ عالمی تبلیغی اجتماع میں تشریف لانے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے ریلوے اسٹیشنز کے اوپر خصوصی انتظام کیے جاتے ہیں، ان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو دنیا بھر سے لوگ تشریف لاتے ہیں، اور الحمدللہ جو پہلا مرحلہ تھا عالمی تبلیغی اجتماع کا، اس میں 103 ملکوں سے تبلیغی حضرات دعوت دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے اور تذکیر کے لیے، لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے، اور ان مہمانوں کی تعداد تقریباً 11,500 تھی۔ تو 11,500 مہمان یہاں پر تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر عالمی تبلیغی اجتماع میں شرکت کی ہے۔ یہ تو پہلے حصے کی کارگزاری تھی، لیکن آج الحمدللہ 9 نومبر ہے، اور آج سے دوسرا مرحلہ عالمی تبلیغی اجتماع کا شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس دوسرے مرحلے میں بھی عالمی تبلیغی اجتماع میں انشاءاللہ 5 زون یا 5 حلقے شریک ہوں گے، اور ان میں گجرانوالہ، مانسہرہ، کوہاٹ، بہاولپور اور مردان، ان 4 زونز اور علاقوں کے حلقوں کے لوگ انشاءاللہ اس میں حصہ لیں گے، اور انشاءاللہ یہ دوسرا حصہ یہ 12 نومبر کو اختتام پذیر ہوگا۔ آپ بھی وقت نکالیے اپنی مصروفیات میں سے، اور اللہ کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، دعوت اور تبلیغ کے لیے، اور مسلمانوں کی مشکلات حل کرنے کے لیے، اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، خود اس کو سمجھنے کے لیے
اللہ کے رستے میں چل کر دین کو سیکھیں، دعوت اور تبلیغ کا حصہ بنیں، اس نیک مقصد میں اپنی جان مال وقت لگا کر اس کو سیکھیں، اپنی جگہ پر آ کر کریں اور اس کے لیے اپنا وقت فارغ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت لائے گا، آپ کے خاندان کو اللہ تعالیٰ برکتیں دکھائے گا اور انشاءاللہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ملک اور قوم کی تقدیر بھی بدلیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔